بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عمل جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں تھے، اس وقت بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اس ویڈیو میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے وظیفے کے بارے میں بات کریں گے۔ مسلمان پر دو قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، ایک دینی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے مثلاً بعض وقت کسی انسان کا یا کسی مسلمان کا نماز کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، یا جب صدقہ کرتے ہیں تو اس پہ قرار گزرتا ہے، یا جب تلاوت کرتا ہے تو اس کو بہت ایک مشکل کام نظر آتا ہے، یعنی دینی امور کو سر انجام دینے وقت اس کے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ یقیناً یہ پریشانیاں ہیں۔ اسی طرح بیٹا نافرمان ہو گیا، بیوی نافرمان ہوئی، یہ بھی دینی پریشانیاں ہیں۔ اور ایک یہ دنیاوی پریشانی، مثلاً جادو، نظر بد، دشمنی، بیماری، کاروبار میں نقصان کا ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے آخری دو صورتوں میں سے ایک صورت دینی پریشانیوں کے حل کے لیے بھیجی ہے، دوسری صورت دنیاوی پریشانی ہے۔ جو شخص ان دونوں صورتوں کا وظیفہ مسلسل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ دونوں پریشانیاں اس سے دور ہوتی جائیں گی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کو دنیا میں دنیاوی ضروریات کے لیے ہوا، کھانا پینا اور کپڑے کی ضرورت ہے، اسی طرح دینی زندگی کی گزارنے کے لیے ان دو صورتوں کو اپنے معمول بنانا ان چار چیزوں سے جو دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے لا گنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگتے۔ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کسی پر نظر بد ہو یا جادو کیا گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ ان صورتوں کو اپنا معمول بنا لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت بھی یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، اور اس وظیفے کے کرنے کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور یہ دو صورتیں سورۃ الناس سورۃ فلق پڑھ کر اپنے ہتھیلوں پر پھونکتے اور پھر انہیں اپنے پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا تو وہاں پر بھی پھیرتے۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی استطاعت اس تک نہ رہی کہ اپنے ہاتھ مبارک پر پھونکتے اور اپنے جسم پر پھیرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہ دو صورتیں پھونک کر دم کرتی اور پھر ان کے ہاتھ مبارک ان کے جسم پر پھیرتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دو صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے، اللہ رب العزت بولنے اور سننے والوں